اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم، معزز اور عزیز برادران اور خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کے یہ 10ویں حصے کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں، آپ کی ریڈر زہرا علی۔ پیج نمبر ہے 218 اور حکایت نمبر 44 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بحرین کی حکومت کافی عرصہ یورپی استعمار کے زیر تسلط رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان رعایا کو راضی رکھیں، اس لیے ایک سنی آدمی جو کہ ناصبی تھا بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس حاکم کا ایک وزیر تھا جو شیعان علی کے ساتھ دشمنی رکھنے میں بہت آگے تھا۔ بحرین کے اکثر لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے فطری طور پر جو اس کے دل میں عداوت تھی اسے ظاہر کرتا رہتا تھا اور ہمیشہ شیعوں کو اذیت کرتا رہتا تھا، انہیں ختم کرنے کے لیے مکر و حیلہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وزیر حاکم کے پاس گیا اور اسے ایک انار پیش کیا جس پر موٹا سا لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفائے رسول اللہ۔ حاکم بحرین نے اس انار کو خوب غور کے ساتھ دیکھا اور یقین پیدا کر لیا کہ اس انار پر یہ الفاظ قدرتی طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے وزیر کو مخاطب ہو کر کہا، یہ انار مذہب شیعہ کے باطل ہونے پر محکم دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اب تیرے خیال کے مطابق شیعوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ شیعہ لوگ بہت متعصب ہیں، اس حد تک کہ محکم دلائل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ ان لوگوں کے بزرگ افراد کو بلا کر یہ انار دکھائیں اور انہیں کہیں کہ ان 3 کاموں میں سے جو تمہارا جی چاہے اختیار کر لو، اپنے بے بنیاد مذہب کو چھوڑ دو، یا پھر ذلت کے ساتھ جزیہ دینا قبول کرو، یا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے، یا اس انار کا جواب تلاش کر کے لائیں جو ان کے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے۔ حاکم نے اس خبیث وزیر کی رائے کو پسند کیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن شیعہ علماء اور بزرگان دربار میں جمع ہوں اور ان کے ساتھ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ جس وقت تمام شیعہ حضرات دربار میں اکٹھے حاضر ہوئے تو حاکم نے وہ انار دکھایا اور جو وزیر نے رائے پیش کی تھی وہ بیان کرتے ہوئے کہا، اس انار کا جواب بہت جلدی تلاش کر کے لائیں ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو قیدی کر لیا جائے گا، اموال کو لوٹ لیا جائے گا۔ آخر میں کہا، جو آپ سے رعایت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ جزیہ عطا کریں اور جیسے اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے ہیں اسی طرح آپ بھی زندگی بسر کریں۔ جس وقت شیعوں نے اس انار کو دیکھا اور حاکم کی گفتگو سنی تو ان کے بدن لرز اٹھے، رنگ تبدیل ہو گئے، کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا جواب دیں۔ اسی دوران چند علماء شیعہ نے فرمایا، اے حاکم، اگر ممکن ہو تو ہمیں 3 راتوں کی مہلت دے دو تاکہ اس بات کا جواب لا سکیں، اگر ہم اس کا جواب نہ دے سکے تو جو کچھ آپ کا جی چاہے ہمارے ساتھ برتاؤ کرنا۔ حاکم نے 3 راتوں کی مہلت دے دی۔ شیعہ بزرگان خوف و ہراس کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ اہل تقویٰ اور پرہیزگار علماء میں سے 10 افراد کو چنا جائے، پھر ان میں سے 3 افراد کو منتخب کیا جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم ہر رات کو بیابان میں چلا جائے اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں تاکہ یہ مشکل حل ہو سکے۔ اس کام کو ان علماء نے انجام دیا۔ پہلی رات انہوں نے ایک عالم سے درخواست کی کہ آپ آج کی رات بیابان میں جا کر عبادت کریں، تضرع و زاری کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔
حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کا استغاثہ کرتے ہوئے سوال کریں کہ شاید اس طرح اس مشکل کا حل امام زمانہ علیہ السلام سے دریافت ہو سکے۔ وہ متقی اور پرہیزگار عالم خلوص کے ساتھ ایمان اور امید سے بھرے ہوئے دل اور بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ صحرا کی طرف چلا گیا۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اور حضرت بقیت اللہ کو پکارنے میں مشغول رہا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ واپس لوٹا اور کوئی چیز نظر نہ آئی اور نہ کوئی جواب ملا۔ دوسری رات ایک متقی پرہیزگار عارف عالم شخص صحرا میں گیا اور وہ بھی پہلے شخص کی طرح صبح تک نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ مصروف عبادت رہا اور اس انار کے مسئلے کا جواب کی جستجو میں استغاثہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کرتا رہا۔ جس قدر آہ و فریاد کی کوئی جواب نہ ملا، وہ بھی مایوس ہو کر لوگوں کی طرف پلٹ آیا اور نا امیدی کے ساتھ بغیر جواب کے واپس آنے سے آگاہ کیا۔ شیعان حضرت علی بہت سخت پریشان ہوئے۔ صرف ایک رات کی مہلت باقی رہ گئی تھی۔ اگر اس رات کو بھی اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکیں اور مایوس لوٹیں تو نہ جانے کیا مصیبت ان پر آئے گی۔ تمام لوگ دعا کرنے لگے اور جناب محمد ابن عیسیٰ کہ جو علم و تقوی میں بہترین انسان تھے صحرا میں روانہ کیا۔ وہ سر و پاؤں سے برہنہ صحرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاقاً وہ رات بہت تاریک تھی۔ صحرا کے گوشے میں بیٹھ کر دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہوئے۔ خداوند کریم سے دعا کی، اے اللہ، حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے شیعوں کے سروں سے یہ مصیبت دور فرما۔ اس رات کو جناب محمد ابن عیسیٰ نے بہت گریہ کیا۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے اندر خلوص ایجاد کرے۔ وہ عاشقوں کی طرح سختی کے بعد خوشحالی کے منتظر تھے۔ وہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی ملاقات کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک رات کے آخری حصے میں ایک آواز سنائی دی۔ خوب غور کے ساتھ جب سنا تو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ان کا نام لے کر پکارا ہے اور ان سے کہا، اے محمد ابن عیسیٰ، میں صاحب الامر ہوں، تجھے کیا غرض ہے؟ اس نے عرض کی کہ اگر آپ صاحب الامر ہیں تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہوں گے کہ میری کیا حاجت ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، تو نے سچ کہا، تو صحرا میں اس لیے آیا ہے کہ انار کی وجہ سے مصیبت شیعوں کے سر پر آئی ہے اور حاکم وقت نے دھمکی بھی دی ہے۔ محمد ابن عیسیٰ بیان کرتا ہے، جس وقت میں نے کلام امام سنا تو متوجہ ہوا اور حضرت کی خدمت میں عرض کی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کیسے مصیبت ہمارے سروں پر آئی ہے اور آپ ہمارے امام ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں کہ اس مصیبت کو ہم سے دور کریں۔ ہمارے مولا و آقا نے فرمایا، اے محمد ابن عیسیٰ، اس وزیر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے، جس وقت اس پر انار کا پھل لگتا ہے وہ اس پر سانچہ چڑھا دیتا ہے۔ اس نے انار کی شکل میں سانچے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور انہیں انار کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ انار اس سانچے میں بڑا ہوتا ہے اور وہ الفاظ اس پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اب صبح جس وقت تم حاکم کے پاس جاؤ، اس سے کہنا، اس مسئلے کا جواب میں نے تلاش کر لیا ہے، مگر اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک میں خود اس وزیر کے گھر نہ جاؤں۔ جس وقت تو اس وزیر کے گھر داخل ہوگا، دائیں طرف ایک کمرہ ہے، حاکم سے کہنا، میں اس مسئلے کا جواب اس کمرے میں جا کے بتاؤں گا۔ اس موقع پر وزیر کی کوشش یہی ہوگی کہ تو کمرے میں نہ جائے، لیکن تم یہ اصرار کرو گے کہ کمرے کے اندر جا کر ہی بتاؤں گا، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ وزیر تم سے پہلے کمرے میں نہ جائے۔ جہاں تک ممکن ہو یہی کوشش کرنا تاکہ تم سب سے پہلے کمرے میں جاؤ۔ اس کمرے میں تم دیکھو گے کہ ایک سفید تھیلی ہے اور اس میں وہ سانچے ہیں۔ اسے اٹھا کر حاکم کے پاس لے آنا اور انار کو اٹھا کر اس سانچے میں رکھو تاکہ ساری حقیقت حاکم پر واضح ہو جائے۔ دوسری دلیل آپ یہ پیش کریں کہ حاکم کو کہیں، ہمارے امام کا معجزہ یہ ہے کہ اگر آپ انار کو توڑیں تو اس میں ان کے ناموں کی جگہ سوائے خاک کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس وزیر کا کہنا لوگوں کے سامنے اس انار کو توڑے اور اس کے اندر مٹی کو ملاحظہ کرے۔ وزیر انار کو توڑے گا تو جس وقت اس انار سے خاک نکلے گی وہ اس وزیر کی داڑھی اور منہ پر پڑ جائے گی۔ جناب محمد ابن عیسیٰ جس وقت اپنے مولا و آقا حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام سے یہ تمام کلمات سن چکے
تو بہت ہی خوشحال ہوئے اور ادب سے حضرت کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کی طرف لوٹ آئے اور تمام شیعوں کے ہمراہ حاکم کے پاس گئے اور جو کچھ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے انجام دیا۔ حاکم نے جب محمد ابن عیسیٰ سے کہا یہ راز تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جناب محمد ابن عیسیٰ نے کہا امام زمانہ حجت خدا حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے۔ حاکم نے پوچھا آپ کا امام کون ہے؟ محمد ابن عیسیٰ نے ہر ایک امام کا نام ایک ایک کر کے حضرت بقیت اللہ تک بیان کیا۔ حاکم نے کہا اپنا ہاتھ دراز کرو تاکہ میں تمہاری بیعت کروں اور مذہب شیعہ اختیار کروں۔ آخرکار اس معجزے کا اس پر اثر ہوا اور اس نے مذہب شیعہ قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اس خائن ناصبی وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ حاکم نے شیعوں سے معذرت کی اور سچا مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ بحرین میں مشہور ہے اور کتاب نجم الثاقب میں درج ہے۔ وہاں کے تمام لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہے اور جناب محمد ابن عیسیٰ کی قبر بحرین میں ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے قابل احترام ہے۔ حکایت نمبر 45۔ تہران میں ایک آدمی بنام سید عبدالکریم گاٹھنے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے بہت تھوڑی ملاقاتیں کی۔ اس سے محبت و عقیدت تو تھی مگر کم سنی کی وجہ سے اپنے آپ میں صلاحیت نہیں دیکھتا تھا۔ اکثر علماء معتقد تھے کہ کبھی کبھی حضرت بقیت اللہ علیہ السلام اس کی دکان پر تشریف لاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اس بنا پر بعض علماء حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت کے لیے اس کی دکان پر انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد حضرت کی زیارت کا شرف حاصل بھی کر لیتے تھے۔ سید عبدالکریم مرحوم مالدار لوگوں میں سے نہ تھا، یہاں تک کہ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ پیٹ پالنے کا ذریعہ کفاشی اور پیبند لگانا تھا، یعنی وہ ایک موچی تھا۔ تہران کا ایک تاجر جو بزرگ علماء اور مہاراجہ تقلید کا قابل اعتماد آدمی تھا، وہ مجھ سے بیان کرتا تھا کہ سید عبدالکریم تہران میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مکان کا مالک اس کے ساتھ بہت نرمی کرتا تھا۔ اس کے باوجود مکان کے کرائے کی مدت جب ختم ہوئی تو دوبارہ مکان کرائے پر دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا اور اسے 10 دن کی مہلت دی کہ دوسرا مکان تلاش کر لو۔ 10ویں دن تک اس کو مکان کی تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکا۔ مکان کے مالک سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اسے مکان خالی کرنا تھا، چنانچہ اس نے مکان خالی کر دیا اور اپنا سامان گلی کے کنارے رکھ دیا۔ اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا اس کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ سید عبدالکریم نے کہا آپ نے درست فرمایا، لیکن ان میں سے ایک بھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا کہ کرائے کے مکان میں زندگی بسر کی ہو۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام مسکرائے اور یوں فرمایا، مضمون کی تھوڑی سی کمی یا زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے، یہ مصنف لکھ رہے ہیں بریکٹ میں، ہم نے امور کو یعنی امام نے فرمایا کہ درست ہے، ہم نے امور کو ترتیب دیا ہے، میں جا رہا ہوں، کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ تہران کا تاجر جو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، یہاں تک کہ بیان کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک رات قبل خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ صبح فلاں مکان یعنی بنام سید عبدالکریم خریدو اور فلاں وقت فلاں گلی میں وہ بیٹھا ہوگا، جا کر اسے اس مکان کی چابی دے دو۔ میں خواب سے بیدار ہوا، صبح 8 بجے اس مکان کی خریداری کے لیے چلا گیا۔ اس مکان کے مالک نے کہا کہ میں مقروض تھا، کل رات کو حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی بارگاہ میں متوسل ہوا تو اس مکان کو بیچ کر قرض ادا کرنے کا حکم ہوا۔ میں نے مکان خریدا، اس کی چابی لی اور سید عبدالکریم کی خدمت میں پہنچا۔ جس وقت میں پہنچا تھا اسی وقت کچھ دیر پہلے امام زمانہ وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ وہ تاجر دار فانی کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اور سید عبدالکریم مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حکایت نمبر 46۔ کتاب
ریاض العلماء میں شیخ ابن جو نعمانی کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ ان افراد میں سے ہے جنہوں نے حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ کی زیارت کی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اے میرے آقا و مولا، آپ کا ایک مقام نعمانیہ میں اور ایک حلہ میں ہے، آپ کس وقت نعمانیہ میں اور کس وقت حلہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، منگل کی رات اور دن نعمانیہ میں اور جمعہ کا دن اور رات حلہ میں بسر کرتا ہوں، لیکن حلہ کے لوگ میرے مقام کے مطابق آداب اور تسلیمات میں رعایت نہیں کرتے۔ اگر کوئی میرے مقام کے مطابق آداب بجا لائے تو وہ جو کچھ طلب کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا، اور وہ یوں عمل انجام دے، یعنی مجھ پر 12 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر 12 مرتبہ سلام اور صلوات پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، نماز میں خداوند کریم کی بارگاہ میں مناجات کرے۔ میں نے پوچھا، اے میرے مولا اور آقا، نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے مناجات کروں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح سے کہو، یعنی اللہم قد اخذت التادیب منی حتی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وان کان مقترفته من الذنوب استحق به اصنعف ما ادبتنی به وانت حلیم، اور آگے تک یہ دعا بیان کی گئی ہے۔ 3 مرتبہ حضرت نے اس دعا کو میرے لیے پڑھا اور میں نے اسے زبانی یاد کر لیا۔ مرحوم حاجی نوری تحریر فرماتے ہیں کہ عراق میں بغداد اور واسط کے درمیان نعمانیہ ایک شہر ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ کتاب غیبت کے مؤلف عالم کامل شیخ نعمانی اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ حکایت نمبر 47 پیج نمبر 230۔ مرحوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بحار الانوار میں اور مرحوم حاجی نوری علیہ الرحمہ نے کتاب نجم الثاقب میں نقل کیا ہے کہ ابو راحج حمامی کا قصہ حلہ میں مشہور ہے۔ بعض قابل وثوق علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعہ اصل میں یوں ہے کہ شیخ عابد اور زاہد اور محقق شمس الدین محمد ابن قارون بیان کرتا ہے کہ حلہ میں ایک حاکم تھا، اسے مرجان صغیر کہتے تھے۔ وہ شخص ناصبی تھا اور شیعوں کا مخالف تھا۔ ایک دن بعض خود غرض لوگوں نے اس کو شکایت کی کہ ابو راحج جو کہ شیعہ ہے ہمیشہ بغض صحابہ پر لعنت کرتا رہتا ہے، بعض صحابہ پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ مرجان نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ جس وقت وہ حاضر ہوا اس نے حکم دیا کہ اسے مارو۔ مامورین نے اس قدر مارا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، اس کا تمام بدن زخمی ہو گیا، اتنے تازیانے مارے کہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ کر گر گئے، زبان کو منہ سے کھینچ لیا اور سخت رسی کے ساتھ اسے باندھ دیا، اس کی ناک میں سوراخ کر دیا، بالوں کی رسی کے ساتھ ناک میں نتھ ڈال کر مامورین کے ہاتھوں میں دی تاکہ حلہ کی گلی کوچوں میں پھرائیں۔ مختصر یہ کہ اسے اس قدر اذیت دی کہ وہ زمین پر گر پڑا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی صورتحال سے حاکم کو آگاہ کیا گیا۔ اس ظالم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ضعیف آدمی ہے، اس قدر زخموں کی وجہ سے چور ہے اور اسی رات کو وہ خود ہی مر جائے گا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بیٹے مجروح باپ کو بے ہوشی کے عالم میں گھر لے گئے اور انہیں اس میں شک ہی نہیں تھا کہ باپ ہمارا آج ہی کی رات فوت ہو جائے گا۔ لیکن صبح جس وقت لوگ اس کے پاس گئے وہ کھڑا نماز میں مشغول تھا، بدن صحیح سالم تھا اور دانت جو گر چکے تھے دوبارہ نکل آئے تھے، دانت بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے، بدن پر زخم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے تعجب کیا اور اس سے پوچھا کہ کل جو اس قدر زخم تیرے جسم پر لگائے گئے تھے وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں آدھی رات کے وقت گرا ہوا پڑا تھا، موت کے انتظار میں لمحہ بہ لمحہ سوچ رہا تھا، دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا،
اپنے مولا آقا حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ کمرہ تاریک تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہی روشنی دکھائی دی۔ امام ولی العصر علیہ السلام کو دیکھا کہ کمرے میں تشریف لائے ہیں اور میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیر کر فرمایا، اپنے گھر سے باہر چلو اور اہل و عیال کے لیے نان نفقے کا انتظام کرو، اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا عنایت فرمائی ہے۔ اب اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں بالکل تندرست، صحیح اور سالم ہوں۔ شیخ شمس الدین محمد ابن قارون اس قصے کا راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ ابو راحج کے ساتھ حمام میں جایا کرتا تھا۔ وہ ایک ضعیف آدمی تھا، اس کا رنگ زرد بدصورت اور کوسا تھا، یعنی کافی عمر ہونے کے باوجود داڑھی کے بال نہیں ہوتے۔ اس وقت صبح کی وقت جب لوگوں کے ساتھ میں اس کے گھر گیا، اس قدر خوشحال، خوبصورت ریش کے بال اور رنگ سرخ دیکھا کہ بہت ہی تعجب ہوا، یہاں تک کہ پہلے اس کو میں پہچان ہی نہیں سکا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا نوجوان ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ تھی کہ باقی ماندہ زندگی اس طرح گزاری، یعنی 20 سالہ نوجوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ خوشحال آخر عمر تک اس کی شکل و صورت، صحت و سلامتی میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جس وقت یہ واقعہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تو حاکم مرجان نے اسے بلایا۔ جب دیکھا کہ گزشتہ روز اسے زخموں سے چور چور دیکھا تھا اور آج زخموں کے آثار تو درکنار، ایک چاقو چوبند نوجوان نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے نئے دانت اگائے تھے۔ حاکم یعنی مرجان بہت ہی ڈرا اور اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ اپنے محل میں بیٹھتا تھا تو حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کے مقام کی طرف جو حلہ میں تھا پشت تک نہ کرتا تھا۔ حضرت کے شیعوں اور اہلیان حلہ سے پیار و محبت کرتا تھا۔ تھوڑی مدت زندہ رہنے کے بعد غضب خدا میں گرفتار ہوا اور واصل جہنم ہو گیا۔ حکایت نمبر 48، پیج نمبر 234۔ مرحوم حاجی نوری نے کتاب نجم الثاقب میں محی الدین سے نقل کیا کہ وہ کہتا تھا کہ ایک دن اپنے والد محترم کی خدمت میں بیٹھا تھا، میرے علاوہ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اونگ آئی اور اس کے سر پر عمامہ گر پڑا۔ اس کے سر پر تلوار کے زخم کے نشان موجود تھے۔ میرے والد بزرگوار نے اس سے پوچھا کہ آپ کے سر پر زخم کے نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ زخم ہیں جو جنگ صفین میں میرے سر پر لگے ہیں۔ میرے والد بزرگوار نے کہا، جنگ صفین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ان کے اور ہمارے زمانے میں بہت فاصلہ ہے اور تو ان کے وقت میں موجود بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، چند سال قبل میں مصر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں قبیلہ وغیرہ کے ایک آدمی سے ہم سفر ہو گیا۔ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھا، یہاں تک کہ اچانک جنگ صفین کی تاریخ کا ذکر ہوا۔ اس نے کہا، اگر میں صفین کی جنگ میں موجود ہوتا تو اپنی تلوار حضرت علی علیہ السلام ان کے صحابہ کے خون سے سیراب کرتا۔ میں نے کہا، اگر میں بھی اس دن موجود ہوتا تو اپنی تلوار معاویہ اور اس کے مددگاروں کے خون سے سیراب کرتا، اور اس وقت میں اور تم حضرت علی کے اصحاب اور معاویہ کے مددگاروں میں سے ہیں، آؤ آپس میں جنگ کریں۔ خلاصہ یہ کہ تلواروں کو نیام سے نکالا اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ایک دوسرے کو کافی زخم آئے، یہاں تک کہ میں زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نیزے کی انی کے ساتھ مجھے بیدار کر رہا ہے۔ نیزے کی انی کے ساتھ مجھے بیدار کر رہا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سوار گھوڑے سے اتر کر اپنا دست مبارک میرے زخموں پر پھیرتا ہے تو میرے زخم فوراً درست ہو گئے، اور اس نے فرمایا، یہاں ہی ٹھہرو، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں میرے رفیق سفر یعنی معاویہ کی طرفدار کا سر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی لگام ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ قریب آ کر مجھے فرمایا، یہ تیرے دشمن کا سر ہے، تو نے ہماری مدد کی، ہم بھی تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ جو کوئی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں حجت ابن الحسن امام زمانہ علیہ السلام ہوں، اور مجھے فرمایا، جو کوئی تجھ سے پوچھے کہ تیرے سر میں زخم کیسے آئے تو انہیں کہنا کہ جنگ صفین کے زخم ہیں۔ حکایت نمبر 49۔
یہ واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور حاجی نوری علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق اور نجف اشرف میں مشہور ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور حاجی نوری نے نجم الثاقب میں درج کیا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو میرے لیے قابل اعتماد ہے۔ ایک پرانا مکان جس میں رہتا ہوں وہ ایک نیک آدمی کا ہے اور اس کا نام حسین مدلل ہے۔ وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں نزدیک رہتا تھا اور اس جگہ کو صابات حسین مدلل کہتے تھے۔ صابات یعنی ایک ایسی جگہ جو چھتی ہوئی ہو اور یہ آمد و رفت اس جگہ ہوتی رہے، اور اس کی بہت سی اولاد تھی۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھا، کافی مدت ہو چکی تھی کہ حرکت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت رکھتا تھا، یہاں تک کہ لیٹرین جانے کے لیے بھی اہل و عیال اس کی مدد کرتے تھے۔ چونکہ بہت عرصے سے وہ مریض تھا اس لیے اہل خانہ فقر و تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ سال 760 ہجری میں آدھی رات کے وقت اس کے گھر والے بیدار ہوئے تو گھر میں اور چھت کے اوپر عجیب قسم کا نور دیکھا۔ اس قسم کی روشنی تھی جو پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ انہوں نے حسین مدلل سے پوچھا، یہ روشنی کیسی ہے اور کیا بات ہے؟ اس نے بیان کیا، ابھی ابھی حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا میرے پاس تشریف فرما تھے اور مجھے فرمایا، اے حسین اپنی جگہ سے اٹھو۔ میں نے عرض کیا، میرے مولا و آقا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، میں اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور فوراً میں ٹھیک ہو گیا، بالکل تندرست اور صحیح سالم ہو گیا، اور مجھے فرمایا، یہ صابات یعنی یہ مستقف راستہ میری گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کر میں اپنے جد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حرم میں زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس کا دروازہ ہر رات بند کر دیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے آپ کا فرمان سنا، میں اطاعت کروں گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اٹھ کر اسی رستے سے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حرم مبارک میں تشریف لے گئے، اور یہ نور ان کے قدم مبارک کا اثر ہے۔ حاجی نوری کہتے ہیں کہ وہ راستہ اس وقت تک صابات حسین مدلل کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ اس راستے کے لیے منتیں مانتے ہیں اور حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی برکت سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ حکایت نمبر 50۔ یہ واقعہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، مگر جن اسباب کی وجہ سے حاجی علی بغدادی کا واقعہ یہاں درج کیا گیا ہے، ان وجوہ کی بنیاد پر اس واقعے کو یہاں درج کر رہا ہوں۔ حاجی نوری نے تحریر فرمایا، جناب مستعتب تقی صالح سید احمد ابن ہاشم ابن سید حسن موسوی رشت کا رہنے والا تاجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمک فرمائے۔ اس نے بہت سے مطالب بیان کرنے کے بعد جنہیں یہاں درج کرنے کا فائدہ نہیں، بیان فرمایا کہ سید رشتی نے میرے لیے نقل کیا اور کہا، 1280 یعنی 1280 ہجری میں حج کے ارادے سے رشت سے تبریز آیا۔ حاجی سفر علی جو تبریز کا مشہور معروف تاجر تھا، اس کے گھر میں نے قیام کیا۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے قافلہ تیار نہیں تھا، اس لیے میں پریشان تھا کہ کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حاجی جبار جلودار سدھی اصفہانی ترابوزن جانے کے لیے ارادے سے آمادہ ہوا۔ میں نے بھی اس سے کرایہ طے کر لیا اور اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ حاجی سفر علی کے گھر 3 آدمی اور بھی بنام حاجی ملا باقر تبریزی، تاجر حاجی سید حسین تبریزی اور حاجی علی موجود تھے، وہ بھی میرے ساتھ مل گئے۔ تمام مل کر روانہ ہوئے، روم کی زمین پر پہنچے اور وہاں سے ترابوزن کی طرف چل دیے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر حاجی جبار میرے قریب آئے اور کہا، یہ مقام جہاں سے اب گزرنا ہے بہت خطرناک ہے، اس لیے مہربانی کر کے ذرا تیزی کے ساتھ گزر جائیں تاکہ ہم قافلے کے ساتھ مل جائیں۔ البتہ غالباً ہمارے ساتھ سارے راستے میں قافلے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے۔ ہم نے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ صبح تقریباً 2:30 یا 3 بجے قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا۔ تقریباً آدھ فرسخ سفر طے کیا تھا کہ تیزی کے ساتھ برف باری شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا، میرے ساتھیوں نے اپنے سروں کو ڈھانپا ہوا تھا اور تیزی کے ساتھ چلتے جاتے تھے۔
میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہی رہوں، لیکن ممکن نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ دور نکل گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ میرے گھوڑے سے اتر کر راستے کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ ہی مضطرب و پریشان تھا۔ تقریباً 600 تومان سفر خرچہ میرے پاس تھا۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ صبح تک رات یہیں بسر کروں گا، چونکہ ابھی شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے لیے امکان تھا کہ واپس لوٹ جاؤں، وہاں سے چند محافظ اپنے ہمراہ لے کر خود کو قافلے تک پہنچاؤں۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک راستے کی دوسری جانب ایک باغ میں باغبان کو دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بیلچہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ساتھ وہ درختوں سے برف جھاڑ رہا ہے۔ اس باغبان نے میرے قریب آ کر ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر فارسی میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھی چلے گئے ہیں اور میں راستے سے ناواقف ہوں۔ اس نے کہا اچھا، نافلہ پڑھو یہاں تک کہ آپ کو راستہ معلوم ہو جائے۔ میں نافلے میں مشغول ہوا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد دوبارہ میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ ابھی تک نہیں گئے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں راستہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا، زیارت جامعہ پڑھو۔ زیارت جامعہ مجھے زبانی یاد نہیں تھی، اس وقت بھی یاد نہیں ہے۔ میں وہاں زیارت جامعہ پڑھنے میں مشغول ہوا اور پوری زیارت کسی غلطی کے بغیر زبانی کے ساتھ پڑھ لی۔ باغبان میرے پاس پھر آیا اور پوچھا ابھی تک آپ نہیں گئے اور یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا جی ہاں، ابھی یہیں پہ بیٹھا ہوں اور راستہ نہیں جانتا کہ جاؤں۔ اس نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ زیارت عاشورہ مجھے زبانی یاد نہ تھی اور اس وقت بھی زبانی یاد نہیں ہے، مگر اس وقت میں نے اول سے آخر تک 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لان سمیت زبانی پڑھ لی اور دعائے علقمہ بھی پڑھی۔ جب میں پڑھ چکا تو باغبان پھر میرے پاس آیا اور پوچھا ابھی تک تم نہیں گئے، یہاں پہ ہی ہو؟ میں نے کہا صبح تک یہیں رہوں گا۔ اس نے کہا میں ابھی تمہیں قافلے تک پہنچاتا ہوں۔ وہ گدھے پر سوار ہوا، بیلچہ اپنے کاندھے پہ رکھا اور فرمایا میرے پیچھے گدھے پر بیٹھ جاؤ۔ میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی مگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ اس نے کہا لگام مجھے پکڑا دو، اور میں نے لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے بیلچہ بائیں شانے پر رکھا اور لگام کو پکڑ کے چلنے لگا۔ گھوڑا بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سفر میں چلتے چلتے اپنا ہاتھ میرے زانوں پر رکھا اور فرمایا تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے؟ نافلہ نافلہ نافلہ، اس لفظ کو 3 مرتبہ تکرار کیا تاکہ اہمیت معلوم ہو۔ پھر فرمایا آپ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جامعہ جامعہ جامعہ۔ اس طرح تکرار کی کے ساتھ تینوں چیزوں کے بارے میں تاکید فرمائی۔ وہ راستہ گول دائرے کی طرح طے کر رہا تھا۔ اچانک پلٹا اور فرمایا وہ آپ کے رفقا ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے اتر کر وضو کر رہے ہیں، صبح کی نماز کے لیے وضو میں مشغول ہیں۔ میں بھی گدھے سے نیچے اترا تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان تک پہنچ جاؤں۔ میں گھوڑے پر سوار نہ ہو سکا۔ وہ باغبان گدھے سے نیچے اترے اور مجھے گھوڑے پر سوار کیا اور اس کا منہ اس طرف کر دیا جدھر میرے ہم سفر ساتھی موجود تھے۔ میں اسی وقت سوچنے لگا کہ یہ شخص کون تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فارسی زبان میں باتیں کرتا، حالانکہ اس علاقے میں فارسی زبان بولی ہی نہیں جاتی۔ تمام لوگ ترک ہیں اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی آدمی اس جگہ آباد ہی نہیں۔ اس شخص نے مجھے کہا نافلہ، نماز نافلہ، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ پڑھو، اور مجھے اس قدر وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے باوجود اتنی جلدی کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دیا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا علیہم السلام ہیں، لیکن جب میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا اور کسی قسم کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی حکایت نمبر 51 سے اگلی ریڈنگ میں کنٹینیو کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 245۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔